ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا۔ واعظ شری بیاں واعظ خوش رہاں حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کہ وہ مائک کے تشریف لیان اور اپنا معافی ضمیر بیان کرن۔ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب۔ الحمد للہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر تکبر غرور دینا لیارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا جس دل وچ غیر موجود ہووے سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا مخلوق پابند او دے ایک کن دی اور وہ کسے دا پابند نہیں ہو سکدا سونے اللہ کولو منگیا کر جدا فیض تے بند نہیں ہو سکدا اور بڑا قابل توجہ جملہ کہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دین دی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء
سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معذبات خاصے، محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والے نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، متخرات، پردہ نشی، عزت مند، روحانی، اسلامی ماں بہن و بیٹیوں، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے مصروفیت باوجود اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ سیرت امام اعظم اہل حدیث کانفرنس کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے، بھائیاں نے، بزرگاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا، میری مراد خطیب و مدرس مسجد ہذا محترم قاری عمر فاروق توحیدی صاحب اور محترم جناب حاجی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین اور منتظمین، اللہ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت اس نیکی نو اپنی رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ جس طرح تسی زیارت فرما رہے ہو کہ تہاڈے علاقے دی عظیم شخصیت اور ملک پاکستان دے قدیم نام محترم جناب رانا محمد اسلم ظہیر صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اسٹیجی زینت نے، اسٹیج جلوہ گر نے، میری مختصر گفتگو تو بعد انشاءاللہ حضرت صاحب دا بھی خطاب ہوئے گا اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم تے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام علماء دا تشریف لے آنا اور تسا دا بڑی دل جمینہ سماعت فرمانا اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے۔ میرے ذمے ساتھیاں نے جو موضوع لگائے ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کی کوشش کرانگا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ تسی بھی اللہ کو دعا فرماؤ کہ میری زبان جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمینوں یا تسانوں فائدہ نہ ہوئے، ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے۔ میں لمحات غنیمت سمجھا گا، سارے ساتھی دعا فرمانا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسافر ہونے دے ناتے بڑی قیمتی دعا کرنا چاہنا، سارے محبت نال آمین آکھے آجے۔ میرا اے ایمان ہے ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی ہے، میرے محمد عربی دی زبان وچ شک نہیں ہو سکتا۔ کونین دے تاجدار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار امت غمخار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا، لوگو تین بندے ایسے نے اللہ جنہ دی دعا رد نہیں کردہ، جنہ دی دعا دی قبولیت اندر شک کوئی نہیں۔ پہلا بندہ مظلوم آدمی، مجبور بندہ، بے بس بندہ، بے کس بندہ، اللہ او دی دعا نو رد نہیں جی کردہ۔ اور دوسرا بندہ تیان نہ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان والا مسافر آدمی جو بھی دعا کرے گا اللہ دعا قبول کر دینے، دعا رد جاندی۔ بولو اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کریا کردہ۔ اور تیسرے نمبر دے والد محترم اپنی اولاد واسطے دعا کر اللہ رد نہیں کردہ،
میں مسافر ہاں، میں نے اپنے غلطیاں دا احساس ہے، کمزوریاں دا احساس ہے۔ میں یہ سمجھنا کہ میرے جیسا اس کائنات اندر کم علم، کم عقل، کم عمل انسان نہیں ہوئے گا، لیکن اللہ تیرے نبی دی زبان سچی ہے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا تو مسافر دی موڑدہ نہیں ہے۔ اللہ میں مسافر بندہ دعا کرنا، یہ جتنے میرے بھائی تشریف لے آئے نے، بزرگ تشریف لے آئے، یا میریاں ماما بہنا بیٹیاں آج دے پروگرام دی زینت نے، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو زندہ رکھی شان نال، موت دیوی ایمان نال، آکھو آکھو آمین۔ اللہ زندہ شان نہ رکھے تے موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے۔ حضرات ذرا تیان نہ سنیے، جانا سارے نہیں ہے، بھائی ایمان بھی جائے گا، ایمان والا بھی جائے گا، سچے رب دا نافرمان بھی جائے گا، اور اللہ دا اطاعت گزار بھی جائے گا۔ حضرات محترم حضرات تیان نہ سنیے، میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں کہا کرنا لوگوں اللہ کو سب کچھ منگو، قبولیت دا ٹائم مل جائے، تنہائی مل جائے، خلوت مل جائے، علیحدگی مل جائے، رات دیاں آخری کڑیاں نصیب ہو جان، مال کے کائنات نال بندہ ہم کلام ہو رہا ہوئے، ہاں ہاں اگر ہاتھ پھیلان دی توفیق مل جائے، صحت منگو، روزی منگو، اولاد منگو، عزت منگو، اللہ دے کولوں دنیا دی نعمتاں دا سوال کریا کرو۔ لوگوں جری بات مرد کرنا چاہنا، مال کی کائنات دے کولوں ان ساریاں چیزاں دے نال نال اللہ کو خاتمہ بالایمان دی بھی دعا کریا کرو، اللہ کو خاتمہ بالایمان بھی منگیا کرو، اللہ نال گلاں کریا کرو۔ اللہ جدو سانو موت آئے ایمان تے موت دینا، اللہ اسلام تے موت دینا، توحید تے موت دینا، کیوں؟ عودرات یان نہ سنیے، ایمان دی موت دا سوال کرنا، اچھی موت دا سوال کرنا۔ تسی دیکھیا ہوئے گا کئی چوریاں کر دے مردے نے، کئی گانے سندے سندے مر جاندے نے، کئی مجرے دیکھ دے مر جاندے نے۔ حضرات کئیاں نے اپنے کنہ دی اندر ہینڈ فری لائی ہوندی ہے، مجرہ دیکھ دے، گانا سن دے، ہائے اللہ علات مسیح کی سن دے اینا دی روح پرواد کر جایا کر دیئے۔ اور کچھ لوگ قرآن سندے مردے نے، قرآن پڑھ دے دنیا تو چلے جایا کر دے نے، نیکیاں کر دے دنیا تو جاندے نے۔ اور ذرا تیان نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کیا دے ہو گوڑے ذرا جھٹ کے بیٹھو، ویسی نہیں تھکاوٹ نہیں جنہیں تسی محسوس کروا رہے ہو، ذرا جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے تے بیدار ہو کے بیٹھو۔ انشاءاللہ میں تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ گلہ دا میری اتیان نہ سنیا دے، ممکن ہے میری زبان جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو درگزر کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا ہر نماز جنازہ اندر دعا پڑھ دینے، تقریباً سب نو دعا یاد ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام پڑھیا کر دینے، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دے بین اللہ میں تیرا نبی محمد کریم دعا کرنا، اللہ زندہ رکھے اسلام سے زندہ رکھنا، اللہ میں تیرا نبی محمد عربی دعا کر رہا ہوں، اللہ جدو موت آئے ایمان تے موت دینا، اللہ ایمان والی موت دینا ہے۔ اور لوگوں نہیں سمجھ آئی کہ میں ایک اور نبی نے ملاقات کروانا چاہنا ہے، مال کے کائنات دا قرآن تے حق دا بیان، سیدنا پیارے یوسف علیہ السلام رب العالمین دے سامنے دعا کر دے پہنے، پیارے یوسف نے اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کیتا ہویا ہے۔ میرا اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔
حضرات راتیان سنیے پیارے یوسف علیہ السلام دعا کر دے پہنے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا اللہ دو چیدہ میں نوانیات فرما دیتیاں نے اللہ ملک مصر دی بادشاہی بھی عطا فرمائیے اللہ خوابہ دی تبیدہ علم بھی نصیب فرمایا اللہ میں تیرا یوسف تیرے کل اور دو چیدہ منگنا پہ اللہ وہ بھی عنایت کر دے حضرات راتیان نہ سنیے پیارے یوسف دعا کر دے پہنے توفانی مسلم توفانی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا اللہ جدو موت ہے سلام تے موت دینا اللہ موت ہے ایمان تے موت دینا میں سبنا واتے دعا کر اللہ سانو سبنو ایمان والی موت نصیب فرمائے اللہ ایمان والی موت دے وے حضرات میں تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا لوگ جری گل میں سمجھانا چاہنا میں شروع اندر ایک روایت پڑھ کے آیا میرے اور دوسرا دے ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا الحیاء والایمان جملہ در غور کریا دے الحیاء والایمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو حیاء اور ایمان اللہ دی ملزوم نے حیات ایمان ضروری ندرات نوجوانوں تو نہ مخاطبہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ لوگو اگر حیاء نہ روے تے ایمان بھی رہندا بولو حیاء نہ روے تے ایمان بھی رہندا اگر حیاء نہیں ایمان نہیں اگر حیاء نہیں ایمان نہیں اگر حیاء نہیں اسلام نہیں لوگ دراتیان نہ سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو حیاء ایمان دا دوسرا نام ہے ایمان حیاء دا دوسرا نام ہے حیات ایمان کی چیز ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو اگر حیاء نہ روے تے ایمان بھی نہیں رہندا یہ میں غلط نہ سمجھا دینا چاہنا لوگو جرا بے حیاء بندہ ہے بے حیاء بندہ بے غیرت بندہ بے شرف بندہ ایسے بندر جدو موت آندی ایسا بندہ ایمان کولو خالی ہویا کردہ ہے بے حیاء کولو ایمان ہوندہ اللہ ساڑا ایمان سلامت رکھے آکھو آمین بے حیاء بندہ بے ایمان مردہ ہے لوگو بے شرم بندہ بے ایمان مردہ ہے اے بغیرت بندہ بے ایمان مریا کردہ جنہوں ایمان تے موت آن دیئے توحید تے موت آن دیئے خیرت موت آن دیئے ادھر اللہ دا قرآن بولیا کردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ایمان تے موت آئے گی توحید تے موت آئے گی اللہ دی طرف جنت دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا لوگے کو اور بھی گل دسنا جانا اگر حیاء نہ روے تے ایمان بھی نہیں رہندا اگر حیاء نہ روے تے پھر بولو عزت بھی رہندی عزت رہندی عزت غیرت نال مل دی عزت حیاء نال مل دی عزت ایمان نال مل دی جے اگر حیاء نہ رہے ایمان نہیں رہندا اگر حیاء نہ رہے تو پھر زندگی وچ سکون بھی
نہیں رہندہ لوگ میں انشاءاللہ دلائل پیش کرا گا ذرا دھیان نہ سنیے صحیح ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک بیان کر دیں گے میرے اور تسا دے ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مست فی سلافہم الذین مضوا ترجمہ سنے حدیث پاک دا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں جس قوم بھی جو حیا نکل جائے سنی سونیا جس قوم بھی جو حیا نکل جائے جس قوم دے وچ شرم دا جنازہ نکل جائے جس قوم دے وچ غیرت دا جنازہ نکل جائے او تو ایمان بھی نکل جایا کردا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ بے حیائی دا نتیجہ تے بے شرمی دا نتیجہ لوگوں بے غیرتی دا نتیجہ اللہ تعاون جیسیاں بیماریاں مسلط کر دیا کردہ ہے حیا نہ روے تے ایمان بھی نہیں رہندا حیا نہ روے تے سکون بھی نہیں رہندا لوگوں بیماریاں ڈیرے ڈالیا کر دیا نے ترجمہ ہی کرنا جانا کہ لوگوں جتے حیا نہ رہے ہوتے پھر کرونا آ جایا کردہ ہے کرونا آندہ ہے اللہ سنو حیا نصیب فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے تکلم فرمایا لوگوں بے حیائی دا نتیجہ تے بے شرمی دا نتیجہ لوگوں بے غیرتی دا نتیجہ والاوجاع التي لم تکن مست فی سلافہم الذین مضوا لوگوں بے حیائی دی وجہ تو ایسی بیماریاں پیدا ہو جان گیا جو بیماریاں نہ تسا نے دیکھیاں ہون گیا نہ تہاڈے وڈیاں نے دیکھی ہون گیا لوگوں آجو اگر عزت زندگی چاہنے ہو اگر سکون دی زندگی گزارنا چاہتے حیات کم دینا پے گا اور ذرا دھیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم علیہ کا حدیث رہ گئی ہے یہ حدیث میں پڑھا گا ادھر ترجمہ مفہوم انشاءاللہ بیان کر کے میں بات ختم کر دینی ہے یہ روایت صحیح جامع ترمذی کے اندر حسن درجہ دی روایت ہے اور پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث پاک بیان کر دیتا ہے یا نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمدللہ قال لیس ذاک ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعى وان تحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء ومن اراد الآخرة ترك زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء ترجمہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ میرے آقا فرمایا صحابہ حیا کریا کرو آقا فرمایا صحابہ شرم کریا کرو میرے آقا علیہ السلام نے آرڈر فرمایا صحابہ غیرت کم لیا کرو حضرات راتیان نہ سنیے صحابی کے دن آقا سونے آئے اِنَّا لَنَسْتَحِي وَالْحَمْدُلِلَّهِ آقا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ سی حیا والے ہیں آقا جی اسی سارے شرم والے ہیں میرے آقا دے صحابہ حیا والے آنے کے نہیں اور بولو نہیں یار بولے نہیں نبی دے صحابہ حیا والے ایسن کے نہیں ایسا حیا ہے ایسی غیرت ہے ایسی شرم ہے کائنات اندر مثال نہیں پیش کی جا سکتی میں دعا کرنا اللہ سارے نوجوانوں صحابہ جاتا حیا نصیب فرمائے اللہ میری ماں باپانا بیٹیاں امہات المومنین جیسا حیا نصیب فرمائے حضرات راتیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دنیا کا سونے آئے اِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُلِلَّهِ آقا الحمدللہ اسی سارے شرم والے ہیں اسی سارے حیا والے ہیں اسی سارے غیرت والے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا صحابہ میں کسی دے حیا دی نفی نہیں کردا میں کسی دے حیا نو بالکل نفی نہیں پہ کردا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اللہ کو ایویں حیا کرو اللہ کو ایسے شرم کرے جی اللہ کو حیا کرنا چاہیے لوگ میں حیا دی گل کرنا چاہنا تے غیرت دی گل کرنا چاہنا حضرات راتیان سماعت فرمائیے گا میرے اور تساں دے ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اللہ تیری بندی جتے لیٹیوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میریاں پہنوں نے سیدہ فاطمہ جیسا حیا نصیب فرما دے اور لوگوں درہ تیان نہ سنیے میرے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کبھی کبھار گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے گھروں چل دیا نے ابو دی ملاقات بات جایا کر دیا نے لوگوں درہ تیان نہ سماعت فرمانا اے سیدہ فاطمہ پردہ کر کے نکلیا کر دی حیا دی گل کردہ پہ آئے پردہ کر کے نکلیا کر دی دوپٹہ کہہ لے کے نکلیا کر دیے لوگوں گون پا کے نکلیا کر دیے برقع پہن کے نکلیا کر دیے انہی لمبی چادر سمیت کی شردی ہوئی چلی جایا کر دیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جتو لنگ جاندی سی پچھو قدمہ دے نشانات بھی مٹ جایا کر دینے ایسا حیا ہے اللہ 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 ایسا حیا ہے میری پہنا تو بھی حیا دی چال چلیا کر میری پہنا تو بھی غیرت دی چال چلیا کر مٹک مٹک کے نہ ٹریا کر اے بنٹھن کے نہ ٹریا کر دیکھنے نا ایک اللہ والی حیا دی چال چلیے اللہ والی غیرت دی چال چلیے اس عورت دا چلنا اللہ نے قرآن بنا چھڑے آئے مالک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين آئی پیارے شعیب دی بیٹی حیا دی چال چلی شرم دی چال چلی غیرت دی چال چلی ہے ٹور دی زمین تے جاری آسمان تے قرآن بندہ جا رہے آئے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء حضرات عرض کرنا چاہنا حیا دی گل کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا اے برقع پاک نکل دیا نے قدمہ دینے شانات میں مٹ جایا کر دینے کچھ عورتہ کے دینے فاطمہ اے دوپٹہ کٹ کے چھوٹا کر دے برقع کٹ کے چھوٹا کر دے فاطمہ لوگوں طرح گالا پلے بنے آجا سیدہ فاطمہ دی عصمت و سچ کے دعویٰ اے نا دی غیرت حیات ایمان شرم تو سچ کے دعویٰ کہیں دیا نے میں یہ بھی پسند نہیں کر دی کہ میرے قدمہ دے نشانات لگے رہ جا لوگ گلاں کر نبی دی تھی دے پیر لگے نے یہ بھی پسند نہیں کر دی کہ لوگ میرے پیرہ دے نشانات دے کے تبصرے کرن آج کیے عزتہ ساندیاں نے میں غیرت دی گل کردہ پیاں لوگوں آج دے مسلمان دی بیٹی گندہ لباس پاک نکل دیئے تنگ لباس پاک نکلے فٹنگ والا لباس پاک نکلے
پرفیوم لگا کے نکلے نکے نکے کچھے پجامے پا کے نکلے جتھوں لنگ دی جا رہی ہے بغیرتی دیاں دعوتہ دینی جا رہی ہے شیطان دی رسیہ بن کے جا رہی ہے اور مشتنڈے تے گنڈے انگلیاں کھڑیاں کر دینے او دیکھو فلاں دی غیرت دا جنازہ نکلیا جا رہا ہے میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں محبوب پیغمبر دی حدیث و چوکیدار ہے میرا اپنا کی مزاج ہے صحیح مسلم دی حدیث سے پاک ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے نساء کاسیات عاریات نائلات ممیلات رؤوسہن کاسنیمات البخت لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها فإن ریحها لا توجد من نصیرت کذا وکذا ترجمہ سن کے ذرا تیار نہ گھر جا کے سنا جی میری اگر پہنا سن رہی ہے تو وہ بھی ذرا آنا سنن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے ایسے گندے تے نکمے تے غیر ذمہ دار لوگ پیدا ہو جائیں گے مسلمانہ دیاں بیٹیاں ہونگیاں مسلمانہ دیاں عورتاں ہونگیاں ان عورتاں نے کپڑے پائے ہونگی حقیقت وے جنگیاں ہونگیاں فیصلہ تیرے کو کروانا چاہنا جاجے تینوں برا تبصرہ میں نہیں کرنا سونے اپنے بدارت نظر مار کے فیصلہ آپ دے دینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں بے حیاء عورتاں بے پردہ عورتاں گندہ لباس پہنن والیاں تنگ لباس پہنن والیاں ہاف بازو پان والے تے کھلے گلے پان والیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا اللہ میری توبہ ایسی بد نصیب عورتہ نے جنت دا داخلہ بڑی دور دی بات ہے جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی بے حیائی دا نتیجہ بھائیو پوچھو حضرت صاحب دے کولو شیخ عبدالوہی صاحب ربانی صاحب تشریف فرمانے دیگر علماء بھی تشریف رکھ دے ہونگے پہلیاں قومہ دی بربادی دی دو مین وجوہات سن دیاں پہلیاں قومہ جنہیں تباہ ہوئی ہیں برباد ہوئی ہیں اللہ نے پہلیاں قومہ نے صفحہ ہستی تو مٹھایا ہے وہ دی دو وجہ جو میں نے سمجھ آئی ہے ایک شرک دی کثرت بے حیائی دی کثرت بے حیائی دی وجہ تے قومہ برباد اور تباہ ہو کے رہ جایا کر دیا نے حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ حیا والی تے غیرت والی میں تائیں تے عرض کر رہے ہیں محبت پھل پیش کرا پیار دیاں پتیاں پیش کرنا چاہنا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ میں دعا کر اللہ میریاں پہنا بیٹیاں نو سیدہ فاطمہ دا جنت وچ ساتھ نصیب کر دے لیکن میری پہنا پردہ کرنا پہنا تنگا لباس پہننا پہنا اے جناب اپنے حیا دی حفاظت کرنی پہنی ہے اپنے پردے تے غیرت نو بچا کے رکھنا پہنا ہے کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ شانہ عطا یا رب نے اور لوگوں شاہ عزت ایویں نہ مل دیا غیرت را عزت مل دیا نے شانہ عطا یا رب نے مدنی دے پھولنو حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ
جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ؟ توجہ چاہواں گا کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، نمازی فاطمہ، تہجد گزار فاطمہ، شب زندہ دار فاطمہ، غیرت والی فاطمہ، حیا والی فاطمہ، ایمان والی فاطمہ، عزت والی فاطمہ. لوگوں سیدہ فاطمہ مارکیٹاں دے چکر نہیں سی لگایا کر دی. غصہ نہ کری نوجوانہ مسلمان. اے سیدہ فاطمہ شاپنگ سنٹراں تے نہیں سی جایا کر دی. کون فاطمہ؟ نبی دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ، پیارے حسنین کریمین دی امی جان سیدہ فاطمہ، سیدنا پیارے علی رکابی زینت رونق دے بہار سیدہ فاطمہ. لوگوں کون سیدہ فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ. تھوڑے پسندیدہ شعر نے بتائیں تے کہہ رہے ہیں کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ. جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ؟ بیٹیاں والے ذرا دھیان نہ سنیا دے کہ جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا. اللہ تیاں دی قدر دی توفیق دے وے. جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ. حضرات گل دور نکل جائے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ حیا کریا جے، شرم کریا جے. عرض کیتی کہ سونے اسی سارے حیا والے ہیں، اسی سارے شرم والے ہیں تے غیرت والے ہیں. لوگ ذرا دھیان اے گلاں پلے بنے جے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا دا تقاضا تے شرم دا تقاضا. لوگوں غیرت دا تقاضا کیے ان تحفظ الراس وما نوجوانوں پیارے ساتھیوں بھائیو گل پلے بنے جے. حیا دا تقاضا کیے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان صحابہ حیا دا تقاضا ہے اپنے اکھاں دی حفاظت کیتی جائے. حیا دا تقاضا اپنے زبان دی حفاظت کیتی جائے. حیا دا تقاضا اپنے کناں دی بھی. جس بندے دے کان آوارا نے، جیدی زبان آوارا، جیدی اکھاں آوارا نے، او بندہ کائنات دا بدترین بے حیا انسان دے. غیرت دی گل کر رہے ہیں. اگر چاہتے نا کہ ایمان والی موت ہر ایک بندے دی کوشش ہے نا اللہ موت ایمان والی دے وے. کیوں جی؟ وہ دے واسطے تینوں اکھاں دی حفاظت کرنی پے گی. اور نوجوانہ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ڈر جا، اللہ کو ڈر جا. اے نیٹ تے گند نہ ویکھیا کر. ہاں اکھاں گندیاں نہ کریا کر. گندیاں پکچراں نہ دیکھیا کر. گندیاں تصویراں نہ دیکھیا کر. اور نوجوان اپنے تنہائی گندی نہ کریا کر. تنہائی اپنے ناپاک نہ کریا کر. میں دعا کر اللہ سانو تنہائی اندر بھی شرم تے حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیسا مسلمان ہے منہ تے کمبل لے کے موبائل اندر کر کے گند ویکھن دے ہے. باپ انہوں نہ پتہ چل جائے. باپ کو حیا ہے. کیوں جی؟ ماں کو حیا ہے، بیوی کو حیا ہے، بیٹی کو حیا ہے. رب کو کوئی حیا نہیں رہ گیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حیا دا تقاضا
غیرت دا تقاضا زبان دی حفاظت کی جائے، گالیاں نہ دیا کر، تبرہ بازیاں نہ کریا کر، بہودہ گلاں نہ کریا کر، گدیا گلاں نہ کریا کر، حیا دا تقاضا کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کنہ دی حفاظت کی جائے، اپنے کنہ لڑ گانے نہ سنیا کر، آلات موسیقی نہ سنیا کر، ایک کنجرہ دے ریکارڈ نہ سنیا کر، ایک کنجرہ دیاں ایک گانے نہ سنیا کر۔ اللہ میرے تنو حیا نصیب فرمائے۔ اگے بھی میں گال کی دیا کر حیا نہ روے تے بولو سکون رہندہ۔ ایک اور حدیث سنی، حدیث پڑھ دیں، ٹائم ویسے میرا پورا ہو گیا، میں گال مکال لگ چکا، پونا گھنٹہ میں نے ملیا سی۔ حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سید جامع اندر روایت موجود ہے، پیارے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں فی سیکون فی آخر الزمان خصف و مسخ و قذف قیل یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القینات والمعازف وتحلت الخمر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ایسے حالات پیدا ہو جان گے، تین چیز عام ہو جان گیا۔ میں بات بڑی مختصر عرض کرنی چاہنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے کہ گانے گان والیاں کنجر کنجریاں عام ہو جان گے۔ ہوئے نے کہ نہیں؟ ہوئے نے کہ نہیں؟ ہاں اللہ پاک میرے تنو حیا نصیب فرمائے۔ گانا عام، کنجر عام، ڈوم عام، مراسی عام، گلوکار عام، اداکار عام، گھر گھر گانا دیکھ لو، ٹریکٹر تے گانا، بساں تے گانا، ڈیریاں تے گانا، ریڑیاں تے گانا، موٹر سائیکلاں تے گانا، حتیٰ کہ نوجواناں دی جیباں اندر گانا آیا کہ نہیں؟ کون ہے؟ میں جی مسلمان، بلے آ مسلمانہ۔ ہے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گانا عام ہو جائے گا اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، ٹول عام، طبلہ سرنگی باجا گاج عام ہو جائے گا اور شرابہ کثرت رن پیتیاں جان گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں اے بے حیائی دا نتیجہ، سنو سنو، بے حیائی دا نتیجہ، اے بے شرمی دا نتیجہ، تے بے غیرتی دا نتیجہ، ایک گانے سنن دا نتیجہ، لاتی موسیقی سنن دا نتیجہ، ایک گدیاں تصویرہ دیکھن دا نتیجہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دین اللہ کئیاں لوگاں تے پتھراں دے بارش پا دے گا۔ میں شروع چک جملہ بولیا سی، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہندے نے ضرور لوگوں ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ بے حیائی دا نتیجہ اللہ پتھران دے بارش پائے گا۔ اور سنی سنی سونیا میں حدیث ہی پیش کردہ پیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے حیائی دی وجہ تو کچھ لوگ رسمی در درسا دیتا جائے گا، ڈر جا اللہ کو ڈر جا نوجوانا، ویلا آنا ہی آنا، دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے حیائی دا نتیجہ، بے شرمی دا نتیجہ، بے غیرتی دا نتیجہ اللہ اینا ناراض ہو جائے گا۔ کچھ لوگاں دی شکلاں بندراں دیاں، کچھ لوگاں دیاں خنزیراں دیاں بن جان گیاں۔ حیات ایمان نہ روے تے کچھ بھی نہیں جریندا۔ سارا سوچئے ساڑا حیات ساڑا ایمان سلامت ہے بھلا؟ اگر اکھاں ٹھیک نے سمجھو ایمان ہے، کان محفوظ نے سمجھو ایمان ہے، زبان اگر ٹھیک ہے سمجھو ایمان ہے، اگر زبان چنگی نہیں، اکھاں چنگیاں نہیں، کان چنگے نہیں تو سمجھو ایمان دا بیڑا غرق ہو چکے ہے۔ غیرت دی گل کر رہے حیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو حیا دا تقاضا اکھاں دی حفاظت کی جائے، حیا دا تقاضا زبان دی حفاظت کی جائے، حیا دا تقاضا کنہ دی حفاظت کی جائے۔ اور سنی جلی سونے ہم ترمذی دی حدیث پڑھ چکے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا اپنے خیارہ دی حفاظت کرنا بھی حیا ہے، شرمگاہ دی حفاظت کرنا بھی حیا دا تقاضا کیے۔ اپنے شرمگاہ دی حفاظت کی جائے، نفس دی حفاظت کی جائے۔ میرے آقا دا فرما لوگو حیا دا تقاضا اپنے پیٹ نو حرام کو بچا لیا جائے، پیٹ نو حرام کو بچا لیا جائے۔ سود بھی حرام ہے، جوا بھی، بولو نا، سود بھی حرام ہے تے جوا بھی حرام ہے۔ لکی کمیٹی دے پنگے چ پینا بھی، بورڈ دی خریداری بھی، انامی کوپنا چکرا چ پینا بھی حرام ہے۔ تیاں دا حق کھانا بھی، حیا ہوئے تو پھر بندہ تی دا حق نہیں جے کھاندا۔ حیا ہوئے تی دا حق دے ڈاکہ نہیں مارے گا، حیا ہوئے بندہ پہن دے حق دے ڈاکہ بھی، حیا ہوئے تو بندہ بھائی دا حق بھی، گوانڈی دا حق بھی نہیں کھاندا۔ حیا دا تقاضا بندہ دا پیٹ حرام کو بچیا ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ البطن وما حوا، حیا دا تقاضا اپنے پیٹ نو حرام کو بچایا جائے۔ ایک اور بھی گل کرنا چاہنا مسلمانوں، جس پیٹ اندر حرام دا لکم آ جائے اللہ دی کوئی عبادت قبول کردہ، اللہ دی کوئی نیکی قبول میں کو قبولیت دا ٹھیکیدار کون؟ نبی دی حدیث سے چوکی دارا۔ حدیثہ دو پڑھنا چاہنا ہے، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک پاک مال پسند کر دینے، اللہ پاک پاک دولتی پسند کر دینے۔ ایک اور حدیث بخاری دی اندر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا آوے، میں دعا کر اللہ سنو سارے انہوں لے جائے، اللہ مکے لے جائے، مدینے لے جائے، لو میں دعا کروں گا آمین آکھیا جے اللہ سارے دعاواں اسی اج کر دی، اللہ ساڈے نصیباں وچ حج کر دے، مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، حتیم وچ بے کے اللہ کریے عبادتاں، تیرے بوہے وچ پاویں اسی نہیں سج دی، اللہ پھر بھی نصیباں وچ حج کر دے۔ آمین آکھو یار اللہ مکے لے جائے، مدینے لے جائے۔ ہاں یہ بھی ایک گل میرا اپنا ایک مزاج ہے، اگر اللہ پاک نے ایمان دی حالت دے اندر نا مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دیتی نا، اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اسی حالت میں موت واقع ہو جائے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا، جنت بھی پکی ہو جائے گی۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا ہے، بیت اللہ دا طواف کردا پیا، بیت اللہ دے چکر لگائی جاندا ہے، اور یا ربی دیاں رو 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 کے صداواں بلند کیتی جا رہا ہے۔ آسمان تو آوازاں دی آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانہ یستجاب لذالک، او آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، او بدبختہ حرام کھا کھا کے پلے اللہ تیریاں دعاواں عبادتاں کیویں قبول کرے گا؟ اللہ نہیں قبول کردا۔ حیا دا تقاضا بندہ حرام کو بچے، جنہوں حرام کھان دی عادت پہ جائے ایمان اتھے نہیں جے رہندا۔ جتے حرام آ جاتے ایمان نکل جاندہ ایمان۔
بہت ساری دلیلیں میرے سامنے، میں ٹائم نہیں اجازت دے رہے. سنو آخری باتہ کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا دا تقاضا کیے، ترمذی دی حدیث صحیح حسن درجے دی، ان تتذکر الموت والبلا. حیا دا تقاضا موت نو زیادہ یاد کیتا جائے. حیا دا تقاضا موت نو، حیا دا تقاضا موت نو زیادہ یاد کیتا جائے. نوجوانو حیا دا تقاضا موت نو کثرت نال یاد کیتا جائے. حیا دا تقاضا بندے نو مرنا یاد ہوئے. میں دعا کر اللہ سانو موت نو زیادہ یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ سیاہ دی حدیث نال پیش کر دینا چاہنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما صحابہ موت نو زیادہ یاد کرنا، موت نو بہت یاد کرنا، موت نو کثرت نو یاد کرنا. آقا جی فائدہ کی ہوئے گا؟ لاہوریہ درہ تیار نہ سننا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر موت نو زیادہ یاد کرو گے 3 فائدے ہونگے. کتنے فائدے؟ موت نو زیادہ یاد کرو گے 3 فائدے ہونگے. میرے آقا دا فرمان ہے پہلا فائدہ کی ہوئے گا جنہوں موت یاد ہے کدی بھی نمازہ ویچ سستی نہیں کرے گا. نمازاں دا رہ جانا اس بات دی دلیل ہے کہ مرنا یاد نہیں. ہاں نوجوانوں سوچو، جن مرنا یاد ہے پکا نمازی بن جائے گا. مرنا یاد ہے نمازہ سایہ نہیں کرے گا. مرنا یاد ہے کدی بھی اللہ دی عبادت کے اندر کمی کوتاہی سستی نہیں کرے گا. دوسرا فائدہ کی ہونا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جن مرنا یاد ہے ایسے بندے کو پیسہ تھوڑا ہوئے گا پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کردہ نظر آئے گا. جن مرنا یاد نہیں پھر وہ دی پوری پیندی. رات دا 30,000 بھی آ جائے تو پوری پیندی، 50,000 بھی آئے تو پوری پیندی، لکھا کروڑا وہاں تو پوری پھر پیندی. مرنا جی یاد نہیں. جنہوں پتہ ہے کہ میں مر جانا وہ دی تو سوچ یہی ہے نا اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر ہی نہیں. مرنا یاد ہے اللہ تھوڑے تے صبر شکر دی نعمت عطا فرمائے گا. حضرات تیسرا بڑا فائدہ کی ہونا ہے میرے آقا دا فرمانے حیات تقاضا موت نو یاد رکھو. حیات تقاضا موت نو کثرت نو یاد کرے. آج فائدہ کی ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جن موت یاد ہے ایسا بندہ حلال حرام دی تمیز کرے گا، جائز ناجائز پہچان کرے گا، ایک کھوٹے کھرے دی پہچان کرے گا، اپنے بیگانے دی پہچان کرے گا. یہ سوچ سوچ قدم ٹکائے گئے دا ظاہر بھی پا کے باطن بھی پا کے جلوت بھی پا کے خلوت بھی پا کے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ سے بندے نے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. اور میں کہا کرنا لوگوں کے ایمان بگانی دنیا دا، ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے. تین موت یاد رہتا ہی تو ظلم زیادتیاں کردہ پھرنے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے. اس دنیا نہ تیرے کم آونا، اس دنیا نہ تیرے کم آنا، کت دنیا کدو
وفا بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا بنے جوڑے امیر غریباں دے اے مل دے کفن وی نال نصیباں دے قادہ دولت مان کردہ پھرنا ہے بڑے جوڑے امیر غریباں دے مل دی کفن وی نال نصیباں دے ان کپڑیاں وچ تیرا سامکنا ان کپڑیاں وچ تیرا سامکنا اے کپڑے بھی لینے نیلا بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تیرے پیچھا لے کے جانا چاہنا کئی دنیا تے خان صدا جی ہیں او تے نال بھی کچھ نہ چاگے ہیں اور جڑ دنیا تے خان صدا جی ہیں او تے نال بھی کچھ نہ چاگے ہیں کرمان نہ اپنی دولت تے کرمان نہ اپنی دولت تے انہوں چھڑنا تے پینائی راہ بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا بڑی بڑی گل کرنا چاہنا ایک ویلا آنا ہی ہے کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانا ہی بہنا بھائیاں نے قبر اندر کسی نے تیرا ساتھ نہیں دینا سونے کلے نے اتھے قابو آ جانا ہے کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانا ہی بہنا بھائیاں نے تو جانا بگانے ملک اتے تو بنجنا بگانے ملک اتے لے سفر دا خرچہ بنا بندیا حکیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا مالکی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والو ڈر جو اللہ کو لو ایسے ڈر جو ڈرنا چاہیے ہے ایمان آئے ایمان تے موت آئے تو ہی کے موت عرض کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت یاد رکھنا حیات تقاضا انت تذکر الموت والبلا ترمذی دی حدیث پاکے کہ لوگوں اپنے مرن تو بعد بسیدہ ہو جانو یاد رکھنا بھی حیات تقاضا ہے حیات تقاضا ہے بندے نے فکر ہوئے کہ میں مٹی ادھر مٹی ہو جانا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حیات تقاضا قبر دی فکر کی دی جائے حیات تقاضا قبر دی تیاری کی دی جائے حیات تقاضا مرن تبادل زندگی دے متعلق سوچے آ جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھا دیتی ہے
یہ روایت ابن ماجہ دی اندر پیارے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا کہو رضی اللہ اے پتر کی وانڈنا پھرنے ہیں میری تے گل موک لین دے پہلے پتر نویں آرے لا دیتا ہی انہوں کلے گلاساں تے آرے لائن بھی تقریر موک لین دے پھر انسانے نے ریفریشمنٹ کروا لیا جی اللہ توڑی تشریف آوری قبول فرمائے حضرات گل مکن لگی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھا کے قبرستان تشریف لے گئے میں بات مختصر کرنی چاہنا اللہ اللہ صحابی دی 4 پہن قبرستان پہنچا دیتا گیا ہے میرے آقا دے صحابہ بھی تشریف لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اجے قبر مکمل تیار نہیں ہوئی صحابی انتظار دی اندر نے ایک پاسے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ بیٹھے نے آقا نے اپنا سر پکڑوں چھکایا ہویا تنیویاں پائیاں ہوئیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی جا رہے نے صحابی دی نظر بیکیں دی آقا سونے آئے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر وما یبکیک یا رسول اللہ آقا دی کیوں رونا آیا پریشانیوں کیوں بن گئی آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تسی جان دے نہیں اور سنو تسی جان دے نہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ قبر دیاں سختیاں نے قبر دی تنہائی نے محمد کریم نے رون تے مجبور کر چھڑے آئے تو نال میرے آقا نے کی فرمایا یا اخوانی لمثلی ہذا فاعدو اے میرے صحابہ قبر دا فکر کرو قبر دی تیاری کرو قبر واسطے محنت کرو اس واسطے اللہ دا قرآن بھی ترجمہ نہیں کر رہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللہ میرے تانوں تیاری دی توفیق عطا فرمائے اللہ حیا اور ایمان نصیب فرما دے اللہ زندگی شان والی ایمان والی اور موت بھی اللہ ایمان والی نصیب فرمائے آج دا میرا اے پیغام دے اگر چاہتے ہو کہ ایمان والی موت آئے پھر حیا نو اپنانا پہنے حیا دے متعلق میں چند بات عرض کر چکی ہاں اللہ کو میں دعا کرنا اللہ پاک تمام مسلمانہ دے ایمان دی حیا دی حفاظت فرمائے اللہ دنیا آخر دی کامیابی اور عزت نصیب فرمائے باقی پھر کدی سی اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی کی فرمایا ماں دے تھی دا وہ کیڑی ماں دے تھی دا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے ماں فوت ہوگی میں دعا کرنا جنت دے ماں فوت ہوگی یعنی اللہ کری کرامت فرمائے ساڑھے بزرگاں دے خاص ہے انہوں دے حکم میں 2 جملے بول دینا باقی انشاءاللہ ویسے پڑھی قدم نظم کدی نہیں پڑھی تے پائی عبدالعمی عیسیٰ بھی میرا خیال بار بار انہوں دا بھی فرمان ہے چلو لکھاؤن بہاراں وچ گلشن تے والباغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہ کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڑائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے لڑاونا نہیں دل روندہ رہندہ تا طاہر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں جاواں صدقے میں ماں دے نامو تو
جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدوں نال پیار دے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدی بھی جمی تے نہیں کنڈ پیندی نا فرمان جو ماں دا ہوئی طاہر اونو دونا جہان وچ پھنڈ پیندی تے وچ دنیا دے جے تو سکھ چلنے نوجوانا وچ دنیا دے جے تو سکھ چلنے دس عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدہ تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر ماں میری تے رشتے مک گئے ماں میری تے رشتے مک گئے کسنو ملسا چاواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کر دی سے تو رخصت میں نو اپنی نیک دعاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال اتنی جلدی وچ قبران دے لالے کیوں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج نہیں میرا ہے دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا کسی نو کیوں دکھاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال چہرہ تیرا دسنا نہیں نی مائیں چہرہ تیرا دسنا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں پریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڑ گئیاں نے کسی نو کیوں جگاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال لکھاں پائی پر جائیاں ہوون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسی بھی سینے لا کے سننا دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنیاں ٹھنڈیاں ہوا نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال سن ماں دے نال سجدائے کردہ لوگو ویڑائیں سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دیوے مینوں دس او کیڑائے میرے تے ارمانے جل گئے کسی نو کیوں جلاواں نال ماں میں انہی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال ماں دے باجو دسدا مینوں گھر اج خالی خالیے اجڑ انہاں دے باغ جاندے نے جنہاں دا ٹر جائے مالیے اور جنہاں دیاں مر جاون ماواں جنہ دیا مر جاون ماواں وہ گلاں کرن ہواواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماواں نال ماں میری تے رشتے مک گئے کسنوں ملسا چاواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندے ماں نال باقی پھر کدی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ